ہر ایک انسان کی طرح میری زندگی بھی چلی جا رہی تھی، صرف اپنی دنیا میں مصروف۔ اس دنیا کی ریس میں جس طرف سب چلے دوڑے جا رہے تھے، اس ریس میں بھی شامل تھی۔ اللہ پاک نے مجھے سب کچھ دیا تھا، شوہر کی شکل میں ایک دوست، بچے، گھر اور دنیا کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک میں رہائش۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی میں ایک غیر مسلم کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ نماز کبھی پڑھتی کبھی نہ پڑھتی۔ قرآن کو تو میں نے الماری میں کہیں سنبھال کے رکھ دیا تھا، لیکن زندگی میں کچھ تو تھا جو میرے پاس نہیں تھا۔ بظاہر تو میں بہت خوش تھی اور اپنے آپ کو یقین بھی دلاتی تھی کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن کچھ تو تھا جو میری زندگی میں مسنگ تھا۔ 2018 کا رمضان شروع ہوا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اس رمضان میں نماز پابندی سے پڑھوں گی۔ سچی بتاؤں تو شروع میں مشکل بھی بہت ہوئی، اور اس رمضان میں نے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی سنا۔ بس سنا، کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ نماز کا حکم بار بار آیا ہے، اب نماز کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اور اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی نماز قضا ہو بھی گئی تو سونے سے پہلے نمازیں پوری کر کے سوں گی۔ تھوڑے ہی عرصے میں نماز کی پابند ہو گئی تھی، لیکن نماز میں فرض پورا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا اندازہ تھا اور اللہ سے دعا بھی کرتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب ہدایت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اللہ نے میری بھی مدد کی اور قرآن کو میری زندگی میں دوبارہ کھول دیا، اور میں نے اس کو سمجھنا اور اس کی تفسیر کو سمجھنا شروع کیا۔ نماز کا بھی ترجمہ یاد کیا اور سمجھ کر پڑھنا شروع کیا۔ یقین جانیے مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرنے لگا ہے۔ جب بھی میں یہ سوچتی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے رب کی طرف سے آئے ہیں، تو پڑھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک بار دل سے اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کی طرف اس نظر رحمت سے دیکھتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے جتنا سکون اللہ کی یاد میں ہے دنیا کے کسی اور کام میں نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفطار میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرمایا کہ اے نبی، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اور سورہ البقرہ کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے رب کے ساتھ نافرمانی ہمیں زیب نہیں دیتی، بس آپ کو خلوص دل کے ساتھ اس کی طرف ایک قدم بڑھانا ہوگا۔ وہ آپ کے صرف ایک قدم کا منتظر ہے۔ یقین جانیے وہ آگے خود سنبھال لے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ تو صحیح، مجھ پر توکل کر کے تو دیکھو، میں تمہاری یہ دنیا بھی سنوار دوں گا اور تمہاری آخرت بھی۔ آئیں مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ نیک اور اچھے مومن بن کر اس کے سامنے جائیں گے۔ اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں مجھے اتنا یقین ہو گیا کہ میں اچھی مسلمان بن گئی، اب مومن بننا ہے۔ جو بھی سیکھوں اور جو سکون مجھے اللہ کے قریب جا کر ملا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور جو باتیں مجھے اللہ کے قریب کرتی ہیں وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آپ جب بھی یہ محسوس کریں کوئی بات جو آپ کے دل کو چھو جائے اور اللہ سے ایک قدم قریب لے جائے تو اسے کم از کم ایک بندے کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں ارشاد فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ آخرکار ہماری زندگیوں کا مقصد ہی اس دین کو پھیلانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔